بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآنی ضرب المثل کے سلسلے کی تیسری مجلس شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب المثل ہے وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اس کا معنی ہے اور ہم نے اس کو دنیا میں بھی برگزیدہ کر لیا تھا۔ اچھا، یہ ضرب المثل جو ہے وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، یہ قرآن مجید کی ضرب المثل ہے، اور اس کو قرآن مجید نے ہی اسی آیت میں کیسے استعمال کر لیا ہے وہ دیکھتے ہیں ہم۔ یہ سورہ البقرہ دوسری کی 130 آیت ہے۔ ابراہیم کو ممتاز اور برگزیدہ زندگی کے ساتھ آخرت کی خوشگواریاں اس لیے حاصل ہو گئی تھیں کہ اس نے اس مسلک زندگی پر گامزن ہو کر اپنے اندر بلند و بالا زندگی بسر کرنے کی صلاحیت پیدا کر لی تھی۔ یہ جو ہے نا وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، برگزیدہ، تو یہ پھر اس کے معنی دیے گئے کہ برگزیدگی جو ہے وہ ممتاز زندگی ہوتی ہے، اور ایک مسلک پر اگر چلتا رہے انسان، گامزن ہو جائے اور اپنے اندر اگر بلند و بالا زندگی بسر کرنے کی صلاحیت پیدا کر لے تو وہ ممتاز زندگی ہوتی ہے اور برگزیدہ ہوتی ہے۔ اب یہ بلند و بالا زندگی بسر کرنے کی صلاحیت یہ کیوں کہا گیا ہے؟ یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں دنیا کی زندگی بھی شامل ہے اور آخرت کی خوشگواریاں بھی شامل ہیں، تو دونوں جب ہوں کسی کا مطمع نظر تو پھر وہ اس زندگی کو جو ہے وہ ممتاز کہتے ہیں، برگزیدہ کہتے ہیں، بلند و بالا زندگی کہتے ہیں، اور صلاحیت والی زندگی کہتے ہیں۔ آگے ہم چلتے ہیں دوسری ضرب المثل، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ترجمہ ہے اور آخرت میں بھی وہ زمرہ صالحین میں سے ہوں گے۔ یہ تو اس کا معنی ہے، اور ضرب المثل ہے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اچھا، اب ہم اس کا دیکھتے ہیں کہ اس کا استعمال قرآن مجید نے اس ضرب المثل کا کیسے کیا ہے۔ آخرت میں زمرہ صالحین سے مراد برگزیدہ، جو ہم پچھلے پڑھ چکے ہیں، اور ممتاز، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ خوش بخت، یہ ایک اور نیا لفظ آ گیا ہے۔ بلند و بالا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے بلند و بالا زندگی گزاری ہے دنیا میں بھی، اور ان کے لیے آخرت میں بھی ایسی زندگی ہے۔ تو بلند و بالا لوگوں کی زندگی بسر کرنے کی صلاحیت جن میں بیدار ہو چکی ہو، وہ اپنی انسانی ذات سے متعلق فریب نفس کی بجائے غور و فکر سے ابراہیم کے مسلک حیات سے کام لیتے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات کہی ہے، یعنی آخرت میں زمرہ صالحین میں سے ہوں گے۔ اب زمرہ صالحین کی ڈیفینیشن بتا دی کہ زمرہ صالحین یعنی صالحین کا گروہ کیا ہوتا ہے، تو بتایا کہ یہ برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، خوش بخت ہوتے ہیں، ممتاز لوگ ہوتے ہیں، اور بلند و بالا زندگیاں بسر کرنے کی ان میں صلاحیت بیدار ہو چکی ہوتی ہے، اور ان کی اپنی انسانی ذات میں فریب نفس نہیں ہوتا ہے، غور و فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر کے ذریعے سے ابراہیم کے مسلک حیات سے کام لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، یہ ضرب المثل ہے جس کا میں نے آپ کو مفہوم بتایا۔ اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس کا ترجمہ ہے
پس ایمان کے سوا کسی اور حالت پر تم کو موت نہ آئے، یہ بھی ضرب المثل ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اب اسی آیت میں اس کا مفہوم پیش کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ پس ایمان کے سوا کسی اور حالت پر تم کو موت نہ آئے، اس کا استعمال کیسے کیا ہے؟ ابراہیم و اسماعیل ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے جد امجد۔ جد امجد سے مراد یہ ہے کہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام، یہ ان کے جد امجد تھے۔ سب کا مسلک یہی تھا، خدا کے منتخب کردہ نظام زندگی کی مرتے دم تک اطاعت کرنی ہے۔ تو یہاں پر ایمان کی ڈیفینیشن بتا دی، فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ مسلمون یعنی مسلم کون ہوتا ہے؟ جسے ایمان کے سوا کسی حالت پر موت نہ آئے۔ تو ایمان کسے کہتے ہیں؟ کہ خدا کے منتخب کردہ نظام زندگی کی مرتے دم تک اطاعت۔ یہ سورہ البقرہ کی 132 آیت۔ اچھا، اب آگے ہم لیتے ہیں ایک اور ضرب المثل، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ یہاں بھی مسلمون کا لفظ آ گیا، ماشاء اللہ۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ترجمہ ہے اور ہم تو اس کے حکم بردار ہیں۔ ان مسلمون کا مطلب ہوتا ہے حکم بردار۔ اب اس کا استعمال کیسے کیا ہے اس ضرب المثل کا؟ ابراہیم بشمول ان کے بیٹے اور ان کے آبا، وہی یعقوب علیہ السلام، اور سب کا مسلک یہی قرآنی نظام زندگی تھا۔ اسے خدا نے منتخب کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک اس کی اطاعت اور اس کے مطابق زندگی کرنی ہے، وہی قرآنی نظام زندگی۔ اچھا، اس سے آگے یہ تو تھا 2/133، اور اب ہم 2/135 پر آتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور ضرب المثل ہے، قل بل ملت ابراہیم حنیفہ۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، اس کا ترجمہ ہے آپ کہہ دیجئے کہ نہیں، بلکہ ہم نے تو ابراہیم سیدھی راہ والے کا مذہب پا لیا ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب اس ضرب المثل کو استعمال کیسے کیا گیا ہے، قرآن نے کیسے استعمال کیا ہے؟ انسان، اچھا، یہ ابراہیم سیدھی راہ والے، تو اس کا مطلب یہ کہ ابراہیم کے راستے کے علاوہ جو ہوں گے وہ الٹی راہ والے ہوں گے، تو وہ کیسے استعمال کیا ہے؟ انسان اگر خود ساختہ شریعت کو احکام خداوندی قرار دے یا دے لے، یا خدا کے رسول کو خدا بنا لے، یا غیر خدائی تصور کو قرآن کے تصور خدا میں شریک کر دے، یہ مسلک ابراہیمی کے خلاف ہے، وہ خالص دین خداوندی کا متبع تھا۔ اب پتہ چل گیا کہ 3 باتیں ہیں میرا خیال میں اس میں، کہ خود ساختہ شریعت کو احکام خداوندی قرار دے دینا، نمبر 1، یہ سیدھی راہ نہیں ہے۔ اچھا، خدا کے رسول کو خدا بنا لینا، نمبر 2، یہ بھی سیدھی راہ نہیں ہے۔ غیر خدائی تصور کو قرآن کے تصور خدا میں شریک کرنا، 3 باتیں ہو گئی۔ اب یہی 3 باتیں جو ہے مسلک ابراہیمی کے خلاف ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام خالص دین خداوندی کا متبع تھا۔ تو خالص دین خداوندی کیا ہے؟ وہ یہی ہے جو یہ 3 باتیں بیان کی گئی ہیں، کہ شریعت وہ ہونی چاہیے جو احکام خداوندی کے مطابق ہو، ٹھیک ہے، اور خدا کے رسول کو خدا نہیں بنانا چاہیے، اور غیر خدائی تصور کو چھوڑ کر قرآن کے تصور خدا کو اپنانا چاہیے، یہ 3 چیزیں۔ تو یہ ہے قل بل ملت ابراہیم حنیفہ۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں البقرہ کی 137، یہاں پر ایک اور ضرب المثل ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ،
فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، سو اب اللہ آپ کی طرف سے ان کے مقابلے میں ہے. یہ ضرب المثل اس کا ترجمہ ہے. اچھا، اب اس ضرب المثل کو قرآن نے کیسے استعمال کیا وہ دیکھ لیتے. اسی آیت میں استعمال کیا ہے. سو اب اللہ آپ کی طرف سے ان کے مقابلے میں ہے. ان کے حملوں کا جوابی مقابلہ اللہ کا یہ نظام کرے گا جس کی تم اطاعت کرتے ہو. تمام انبیاء سابقہ کی دعوت اسی ضابطۂ حیات پر ایمان کی تھی. خدا کے مقرر و متعین کردہ صحیح راستے کی مخالفت ان کے اپنے انبیاء کے راستے سے ہٹ جانے کے مترادف ہے. تم پرواہ نہ کرو. بات یہ ہے کہ یہ جب کہا جاتا ہے نا کہ اللہ آپ کی طرف سے ان کے مقابلے میں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کا نظام جس کی ہم اطاعت کرتے ہیں. اور اللہ کا نظام کس پر قائم ہوتا ہے؟ اللہ کا نظام قرآنی نظام ہوتا ہے. قرآن کے احکام، اصول، قوانین پر مبنی ہوتا ہے. تو اس کی اطاعت قرآن کی اطاعت ہے. تو یہی اطاعت، یہی نظام جو ہے یہ دشمنوں کے مقابلے حملوں کا جواب دے گا. اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جواب دیا جا رہا ہے. اسی کی اطاعت کرتے ہیں. اچھا، تمام انبیاء سابقہ کی دعوت اسی ضابطۂ حیات پر تھی. جو قرآن کے اندر دیا ہوا ہے وہی انہیں ملا کرتا تھا، وہی ہمیں ملا ہوا ہے. ضابطۂ حیات ایک ہی ہے. خدا کا ایک مقرر اور متعین راستہ ہے جو صحیح ہے. اب اس کی جو بھی مخالفت کرے گا، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا کوئی بھی ہو، اس کا مطلب یہ کہ وہ خود بھی اپنے انبیاء کے راستے سے ہٹ گئے. یہ نہیں کہ وہ یہ کہیں کہ جی ہم تو اپنے نبی کے راستے پر ہیں اس لیے تمہاری مخالفت کر رہے ہیں. یہ صحیح تصور نہیں ہے. وہ اگر اپنے انبیاء کے راستے پر ہوتے تو ضرور اس نبی کے راستے کے اندر شامل ہو جاتے. وہ شامل نہیں ہوئے، اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے نبی کے بھی راستے سے ہٹ گئے. اچھا، یہ ہم نے دیکھ لی. اب آتے ہیں ہم ایک اور ضرب المثل. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. ہمارے اوپر اللہ کا رنگ ہے اور اللہ سے بہتر کون رنگ دینے والا ہے. ماشاء اللہ. اچھا، اب اس ضرب المثل کو قرآن نے کیسے استعمال کیا ہے؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. ہمارے اوپر اللہ کا رنگ ہے اور اللہ سے بہتر کون رنگ دینے والا ہے. رنگ دیتے نا، ہم بھی رنگ دیتے، کوئی چیز کو رنگ دینا. اچھا، تم نے اللہ کے رنگ کو بپتسمہ سے بچوں پر چھڑک کر حاصل کیا، اور ہم نے قانون خداوندی سے ہم آہنگی اختیار کر کے یک رنگی حاصل کی. یہودیوں کے یہاں یہ تھا کہ وہ بچے کو پیلے رنگ سے اس پہ چھڑکتے ہیں، اس کو نہلاتے ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا رنگ چڑھ گیا اس پر. لیکن مومن جو ہے ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے قانون خداوندی سے ہم آہنگی اختیار کی، یہ ہمارا رنگ ہے، ہم اس کو رنگ کہتے ہیں. وہ پیلا، نیلا، دھورا، کالا جو رنگ تم چڑھاتے ہو اسے وہ رنگ نہیں ہے. اللہ کی محکومیت کو تسلیم کر کے اس کے قوانین کی اطاعت کرنا، اس حسین رنگ کو ہم نے اپنے لیے تجویز کیا ہے. ہمارا رنگ کون سا ہے؟ کہ اللہ کی محکومیت کو ہم تسلیم کرتے ہیں اور اس کے قوانین کی اطاعت کرتے ہیں. یہ ہے وہ رنگ جس میں ہم رنگے گئے ہیں یا رنگے جانا چاہیے. تو صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں. قل اانتم اعلم ام اللہ. قل اانتم اعلم ام اللہ.
یہ ضرب المثل ہے، ترجمہ ہے آپ کہیے کہ تم واقف تر ہو یا اللہ۔ یہ بھی اس کا بھی استعمال کچھ اس طرح سے قرآن نے کیا ہے کہ جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے غلط بیانی کرنا، حقیقت پر پردہ ڈالنا، یہ ظلم ہے۔ تم لوگوں سے چھپا سکتے ہو، اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ خدا کی طرف سے عطا شدہ علم، اس کو وحی کہتے ہیں، نے یہ کہاں کہا ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ تو یہ جو ہے قل انتم عالم ام اللہ، ام اللہ ہو، آپ کہیے کہ تم واقف تر ہو یا اللہ واقف تر ہے۔ یہ اس ضرب المثل کا ہم نے استعمال دیکھا اور معنی بھی پڑھے۔ اب آتے ہیں آگے ایک اور ضرب المثل کی طرف، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ یہ ضرب المثل ہے، اس کا ترجمہ ہے اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اب اس کا استعمال کیسے کیا اس آیت میں؟ تم اس حقیقت کو اچھی طرح جانتے ہو کہ حقیقت کا علم تمہیں زیادہ نہیں ہے، خدا کو ہے، پھر بھی اپنی بات پر اڑے رہتے ہو۔ اللہ تمہاری ایک ایک حرکت سے باخبر ہے، سبحان اللہ، اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، سبحان اللہ۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں، ایک اور ضرب المثل ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ترجمہ ہے سو تم نیکیوں کی طرف بڑھو۔ اچھا یہ ہے، ذرا اس کو خیرات کا معنی دیکھنا ہوگا، اس کا استعمال کیسے کیا اس آیت میں، یہ دیکھتے ہیں۔ تعین مرکز کی اہمیت کا اندازہ ہر قوم کو ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی ہر قوم کا کوئی نہ کوئی مرکز ہوتا ہے، تو یہ ہر قوم کو معلوم ہے، لیکن خاص مقام کو مرکز بنا لینا مقصود بالذات نہیں ہوتا۔ کوئی قوم بھی اگر کسی خاص مقام کو مرکز بنا لیتی ہے تو یہ مقصود بالذات نہیں ہے، لیکن مقصد حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ہر قوم اپنا ایک مرکز رکھتی ہے۔ بھلائی کے کام زندگی کی عیش سامانیوں کے ساتھ نہیں ہوتے۔ دنیا کے تمام گوشوں والے لوگ، زندگی کے تمام شعبوں والے لوگ چاہتے ہوں کہ خدا کا قانون تم میں اجتماعیت پیدا کر دے، تو پھر حقیقی فوز و فلاح کے کاموں کو مقصود و مطلوب بناؤ۔ دیکھیں یہاں پر بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ ہے نا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، سو تم نیکیوں کی طرف بڑھو، یعنی حقیقی فوز و فلاح کے کاموں کو مقصود و مطلوب بناؤ، یہ ہے بات۔ باقی مرکز کوئی حاصل کر لینا کوئی بہت بڑی بات ہے، وہ تو سب کا ہی ہوتا ہے۔ اصل چیز یہ بتائی کہ حقیقی فوز و فلاح کے کاموں کو مقصود و مطلوب بناؤ، یہ ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یہ ہے خیرات جس کا معنی یہ بتایا گیا ہے، تو یہ استعمال بتایا ہے۔ اب آگے ایک اور ہم لیتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ بھی ایک ضرب المثل ہے، یاد کرتا رہوں گا معنی اس کے۔ اب اس کو قرآن مجید نے اس آیت میں کیسے استعمال کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یاد کرنے سے مراد ہے کہ اس ضابطے سے رابطہ، یعنی ضابطۂ خداوندی قرآن مجید ہے، استوار رکھو، قرآن مجید سے رابطہ استوار رکھو، اور اس ضابطۂ خداوندی قرآن مجید کو نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دو۔ اس عظیم نعمت ہی سے تمہیں شرف اور عظمت ملے گی۔ قانون خداوندی کو پیش نظر رکھا گیا تو خدا تمہارے حقوق کی حفاظت کرے گا، سبحان اللہ۔
یہ جو ہے نا وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اس کا استعمال دیکھیں کیسا کیا ہے کہ قانون خداوندی کو پیش نظر رکھا گیا تو خدا تمہارے حقوق کی حفاظت کرے گا. یہ مطلب ہے یاد کرتا رہوں گا. سبحان اللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.